बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 40 इरशादात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है जब शोहर उसकी तरफ देखे तो खुश होकर दे, जो कुछ कहे तो मान ले और अपने जानो माल में शोहर के खिलाफ ना करे जो उसको नागवार हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बच्चा जो हमल से गिर जाता है क़यामत के दिन अपने परवरदिगार से झगड़ा करेगा, जबकि उसके माँ बाप जहन्नम में दाखिल होंगे, और वो बच्चा अल्लाह ताला से सिफारिश करके अपने माँ बाप को जन्नत में दाखिल करा देगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहर अपनी बीवी की तरफ और बीवी शोहर की तरफ देखती है तो अल्लाह पाक दोनों की तरफ रहमत की नज़र से देखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इयालदार शख्स की 2 रकत नमाज मजर्द शख्स की 82 रकतों से दूसरी रवायात में 70 रकतों से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवियों में बेहतर वो बीवी है जिसका महर बहुत ही आसान हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक देना है। मियाँ बीवी की जुदाई पर शैतान बहुत खुश होता है, तलाक देने से अर्श हिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा ख़जाना नेक वक्त औरत है कि खावंद उसको देखने से खुश हो जाए और खावंद कोई काम उसको बतलाए तो हुक्म बजा लाए, और जब खावंद घर पर ना हो तो अपनी इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करे। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ औरत कसरत से नफल नमाज़ें पढ़ती है, रोज़े भी रखती है और खैरात भी करती है, लेकिन ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ़ देती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दोज़ख में जाएगी। फिर उसी शख्स ने अर्ज़ किया कि फ़लाँ औरत नफली रोज़े, नमाज और खैरात ज़्यादा नहीं करती, लेकिन ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं देती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द जुम्मा, जमात, इयादत, मरीज़, जनाजा और जहाद की बदौलत हमसे आगे बढ़ गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शोहर की रज़ामंदी और खिदमत और उनके हकूक़ की अदायगी का सवाब इन तमाम माल के बराबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनदार औरतें अपने शोहर से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तो अपने लिए बद्दुआ किया करो और ना ही अपनी औलाद के लिए बद्दुआ किया करो, और ना ही अपने खिदमत करने वालों के लिए, और ना अपने मालो मता के लिए। कभी ऐसा ना हो कि तुम्हारी बद्दुआ के वक्त कबूलियत की घड़ी हो, उसमें अल्लाह ताला से जो मांगी गई अल्लाह वही कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जुम्मा की रात को तमाम आदमियों की अमाल और इबादत बारगाह इलाही में पेश होते हैं। जो शख्स रिश्तेदारों से बदसलूकी करता है उसका कोई अमल कबूल नहीं किया जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने पड़ोसी को तकलीफ़ दी उसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी, और जो शख्स अपने पड़ोसी से लड़ा वो मुझसे लड़ा, वो अल्लाह ताला से लड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत बग़ैर किसी मजबूरी के तलाक़ का मुतालबा कर दे तो उस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औरतें नाम को तो कपड़ा पहनती हैं और वाक़ई में नंगी हैं। ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी और ना जन्नत की खुशबू सूंघ पाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत मर्द का सा कपड़ा पहने और वो मर्द जो हर तरह वाज़िया कती इख्तियार करे उस पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल नहीं होती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कसम में इस तरह कहे कि मुझको ईमान नसीब ना हो
اگر وہ جھوٹا ہو تب تو اس طرح ہو جائے گا جیسا اس نے کہا، اور اگر سچا ہوگا تب بھی ایمان پورا نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غیب کی باتیں بتلانے والے کے پاس جائے اور جو کچھ باتیں پوچھے اور اس کو سچا جانے، اس شخص کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی عورت پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہو جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں یا حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے 2 بچے مر جائیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی یہی ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چغلخور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ استغفار۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے 1 نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کے عوض 1 حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنے عزت کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا کہ جنت میں جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہوں گی اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل جائے گی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے اللہ تعالیٰ کا نام لے، تیسرا بدن جو بلا مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی جو اپنی عزت اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک نیک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ پاک کے راستے میں روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو جب بچہ جنتی ہے اور بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر 1 نیکی ملتی ہے۔ اگر بچے کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کی آزاد کرنے کے برابر اجر بھی ملتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مسرور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیوی ہے، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا،
میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ کرتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھرانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ جب تو کھانا کھاوے تو اس کو بھی کھلاوے، جب تو کپڑا پہنے تو اس کو بھی پہنائے، اس کے منہ پر نہ مارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کامل والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور تم میں اچھے وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کی موت ایسی حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنتی ہوگی۔